میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو ہماری دینی بہنوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے دینی بہنوں کے لیے نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ۔ نماز کے لیے پاک ہو کر وضو کر کے پاک جگہ پر اب کعبے کی طرف رخ کر کے نیت کریں۔ دل میں نیت کر لیں ایک فلاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ جواب میں نیت کرنا ہے تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت فرض نماز وقت فجر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالنے بغیر کاندھوں تک اٹھائے، پھر دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح باندھے کہ داہنی ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہو۔ سنا ہندی میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کا ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں اور تیری تعریف کرتی ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تو اللہ ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ قرآن کی کوئی ایک سورہ پڑھے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ ہندی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ: ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ چلا ان کی راہ پر جن پر تو نے نوازش کی، جو نہ معبود ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورہ الماعون کا ترجمہ: کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھوٹ بتاتا ہے؟ وہی ہے تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے خلاف پر ہی نہیں اسکاتا ہے۔ پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی چیزیں دینے سے بچتے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ رکوع کچھ اس طرح سے کرے کہ رکوع کے صرف اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر ہی رکھے۔ رکوع میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 مرتبہ پڑھیں، کچھ اس طرح اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح: سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔
سبحان ربی العظیم کا ترجمہ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں 3 بار یا 5 بار یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں اور پھر کھڑے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اس طرح سے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑی ہو جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد اے پروردگار تیرے لیے سب تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدہ اس طرح سے کرے کہ سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی اور ہاتھ اس طرح رکھیں کہ انگلیاں بالکل طرف ہو۔ سجدہ میں عورتیں پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دیں اور دونوں باہوں کو اس طرح سے کچھ ملائیں اور اس طرح سے سجدہ کریں۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی کا ترجمہ پاک ہے میرا رب جو بہت اونچی شان والا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار یا 5 بار یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور پچھلے دھڑ کے بائیں حصے پہ بیٹھ جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں اور پہلے سجدے میں کی طرح سجدے کریں۔ پھر سبحان ربی الاعلی 3 بار یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں اور پہلے کی طرح سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ اللہ اکبر اس طرح آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں، پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ یا کوئی 3 آیتیں ملا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ایک سورہ ملا لے جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔
سورہ النصر کا ترجمہ: جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو گئی اور تم لوگوں کو دیکھو تو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت کی طرح رکوع اور دونوں سجدے میں جائیں، جسے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح پڑھے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھے۔ رکوع اور دونوں سجدے کے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، ٹھیک اسی طرح بیٹھیں جیسے دونوں سجدوں میں آپ بیٹھے تھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پوری اتحیات پڑھے۔ غور کیجئے گا جب آپ تشہد اشہد ان لا الہ پر پہنچے تو پہلی شہادت کی انگلی دائنی کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ اکبر کی طرف کریں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ پر جائیں تو شہادت کی انگلی کو اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے، تمام عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام اور رحمت ہو اللہ اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور بندو اللہ کے جو نیک، میں گواہی دیتی ہوں میں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پورے اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں کچھ اس طرح سے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کا ترجمہ: اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسا رحمت کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت عطا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسا کہ برکتیں کی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر، بے شک تو ہی تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔
پورے اتحیات اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ دعائیں معصورہ پڑھیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعائیں معصورہ کا ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اور بہت زیادہ، اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی، بس معاف کر دے مجھے، تو رحم کر میرے اوپر، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ پوری اتحیات اور درود ابراہیم اور دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے۔ سلام پہلے دائیں اور پھر بائیں اور سلام پھیرنے کے وقت آپ کی نظر کندھے پر ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ترجمہ: سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ میری دینی بہنوں، اس طرح آپ کی 2 رکعت فرض نماز مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔